ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جو دراصل اپنے اندر آزادی کی امنگ، آزادی کی تحریک، ولولہ، اپنے لوگ، اپنے وطن کے ساتھ وفا کا جذبہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے غدار معتبر ٹھہرتے ہیں جو کہ ہیں اس وقت بھی موجود، جو کہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں ہیرو، جن کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. ہماری آزادی کی جو تحریک ہے وہ بہت سارے ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے، جن میں سے چند کے نام میں نے اوپننگ میں آپ کے سامنے لیے تھے، اور بہت سارے نام جو ہیں وہ ابھی لیے جانے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کی جو موٹیویشن ہے اور انسپریشن جو آئیڈیا ہے، یہ میرے ساتھ میرے آج کے مہمان نے ہی شیئر کیا، اور انہوں نے ہی کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی بڑی ضروری ہے، اور مجھے لگا ہاں یار واقعی یہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک سلسلہ جس میرے آج کے مہمان کا تعلق 1922 سے نوٹنکی، ایک ایسا گھر گھر اسٹریٹ جا کر تھیٹر جس میں کہ زندگی کو پرفارم کیا جاتا ہے، زندگی کے کرداروں کو پرفارم کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ شروع کیا تھا عاشق علی جٹ صاحب نے، ان کے بیٹے فضل جٹ صاحب جو اب اس سلسلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، آج میرے مہمان. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ آئے ہیں، ہماری محفل سج جاتی ہے آپ کے آنے سے. آپ کی جی، آپ یاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں علم کی بات ہوتی ہے، کچھ سننے کو، اچھا سننے کو ملتا ہے. نہیں، وہ میرے مہمانوں کا کمال ہے کہ وہ آ کے یہاں پر اپنا علم، اپنا تجربہ، اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں. یہ آپ ہی نے مجھے آئیڈیا دیا تھا، یاد ہے کہ ہم ایسے کرداروں کی بات کریں جو غدار کے نام سے، ڈاکو کے نام سے مشہور ہے. اب دیکھیں نا، ساندل بھٹی یا عبداللہ بھٹی، جب ہم اس کی وار پڑھتے ہیں تو فخر سے ہماری چھاتی جو ہے نا وہ چوڑی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی پنجاب کے بیٹے ہیں، ہم بھی اسی دھرتی کے بیٹے ہیں. لیکن جب لکھا پڑھتے ہیں جو حکومت نے اس وقت لکھوایا تھا تو تب تھوڑی سی شرم آتی ہے. صحیح. کہ ایسا کیوں ہے؟ کہنے میں، سننے میں اور لکھنے میں فرق ہے. عبداللہ بھٹی ہیرو ہے، لیکن جب جسے عبداللہ بھٹی ہم جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے، ہمارے بی اے کے کورس میں بھی ہے، عبداللہ بھٹی پڑھا جاتا ہے، شاہ حسین اور عبداللہ بھٹی. لیکن جب یہ لکھنے میں آتا ہے تو پتہ نہیں چور ڈاکو کیوں لکھ دیتے ہیں اسے. صحیح. اور یہ ہمارا ایک مقدمہ ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے. جو ان لوگوں نے لکھی تھی وہ اپنے ویو سے لکھی تھی. صحیح. اب ہمارا بھی تو ایک ویو ہے، ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، تو اس ملک کے بہت بڑے فلاسفر ہیں، بہت سے لکھاری ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ اس پر بھی ذرا فوکس کریں، ریسرچ کریں. اچھا، آپ کے خیال میں سنی ہوئی بات، یہ تو سنی ہوئی بات ہے نا، عبداللہ بھٹی کی جو داستان کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ہیروئک کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سنی ہوئی، سینہ در سینہ. سینہ در سینہ. وہ ایک لکھی ہوئی بات ہے. لکھی ہوئی بات ہمیشہ ذرا زیادہ لوگ طاقتور سمجھتے ہیں. بالکل، لیکن اس میں ایک متنازع ایک چیز ہے کہ ان کے تاریخ دانوں نے لکھی کہ ایک بار بادشاہ کا دربار ہے، اس میں ایک لکھاری ہے، ابو فضل ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھ رہا ہے. اب شاہ حسین اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھ رہا ہے. ہم شاہ حسین کا پڑھتے ہیں. صحیح. ہم بلے شاہ کا پڑھتے ہیں، ہم وارث شاہ کا پڑھتے ہیں، تاکہ وارث شاہ سے زیادہ ابو الفضل اچھا رائٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وارث شاہ زیادہ اچھا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سینہ بسینہ ہے، لیکن لکھا ہوا ولیوں کا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ ایک دور آتا ہے اکبر بادشاہ کا، تو وہ سوچتا ہے کہ دین الہی بنایا جائے، دین اکبری، اور وہ دین کو وہ ایک کتاب بناتا ہے. تمام پنڈت، پادری، مولانا سب لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ کیسا دین بناؤ کہ جس میں میں بیٹھا وہ گنیش کے جھولے کو جھولا بھی ہلا رہا ہوں، مندر میں بھی جا سکوں، مسجد میں جا کے سجدہ بھی کر سکوں. تو سارا مکس اپ سا ہو گیا. تو جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو جو سردار لوگ تھے اس وقت، دیکھیں اب دریا چناب اور دریا راوی کے سینٹر میں یہ جتنی جو گاؤں تھے، یہ 32 گاؤں تھے، ان کو ساندل بار کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ دلے بھٹی کے دادے کے نام سے مشہور ہیں. ساندل بھٹی صاحب ایمان تھا، مکے کا حاجی تھا اور حافظ قرآن تھا. صحیح. بڑا نیک انسان تھا، غریبوں کا نگہبان تھا. اب اس کے دور میں جب یہ دین اکبری اناؤنسمنٹ ہوا تو وہ حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اس وقت اونٹنی کے اوپر، اور اس کے ساتھ قافلہ تھا 112 لوگوں کا. اب وہ نیا نیا حج کر کے واپس آیا تو آگے منادی ہوئی ساندل بار میں کہ جی آج کے بعد یہ دین جو ہے، یہ کتاب ہے، یہ مسلط کی جا رہی ہے. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں اس کتاب کو نہیں مانتا، میں تو قرآن کو مانتا ہوں. آپ پارلیمنٹ نیا لے کے آئے، نہیں آپ نے کمیٹی بنائی ہے، نیا سیٹ اپ ہے، اس کا یہ مقصد نہیں آپ حکومت کریں، ہمارے دین کے اندر داخل نہ ہو. لیکن وہ نہیں سمجھا. اس نے کہا نہیں. اس کے عوض یہ ہوا کہ جنگ راوی ہوا. ساندل بھٹی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں لڑوں گا بھائی تیرے ساتھ، میرے ساتھ بھی 32 گاؤں ہیں.
اس نے 32 گاؤں کے جتنے جوان تھے وہ اکٹھے کیے. ان کو ایک بانس کی فصل بڑی نایاب فصل ہے اور یہ ساندل بھٹی کی دین ہے کہ راوی کے کنارے پر اس نے سب بانس لگوا دیے. اچھا. پہلے اکبر بادشاہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے, باتیں ہوتی رہی, لیکن وہ نہ مانا. اب جنگ راوی کی تیاری ہو گئی. وہ بانسوں کو بیچ میں سے کھوکھلا کیا گیا اور ساندل بھٹی نے اپنے لوگوں کو ڈیلی پانی میں بیٹھنے کی ہدایت دی کہ اگر مغلوں کے دستے آئے ہمیں لوٹ مار کرنے کے لڑنے کے لیے تو آپ بیچ میں سے پڑ جانا, ہم آگے سے پڑ جائیں گے. تو مغلوں کو شکست ہوئی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب دستہ لے کے بکا ملکیرا اس کا نام تھا, ہاتھ میں وقت پنجاب تھا, وہ آیا, اس نے آ کے اپنے دستے بھیجے. اب جب لوگ سانس لے رہے تھے پانی میں بیٹھے, جب کشتیاں آگے آگئی وہ پیچھے سے پڑ گئے. آگے سے عورتیں بچے پھونکنیاں لے کے, داتریاں لے کے, ڈنڈے لے کے یہ بھی پڑ گئے. تو مغلوں کو شکست ہوئی. صحیح. چھوٹی سی ایک جنگ تھی, وہ ساندل بھٹی نے جیت لی, لیکن بات بڑھ گئی. ظاہر ہے. اب اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس سے مذاکرات کرو. وہ خود آئے لاہور میں اور 12-13 سال انہوں نے دارالخلافہ لاہور کا قلعہ رکھا. صحیح. انہوں نے بلوایا. اس نے کہا کہ پہلے ساندل بھٹی کو پکڑ لو, پھر میں آؤں گا دہلی سے. اچھا. کہ یہ ایک آواز میرے خلاف اٹھ رہی ہے, اس کو پہلے پکڑو بکا, پھر میں آؤں گا. اب اس کو بلایا گیا ساندل بھٹی کو دربار میں, تو اس سے مذاکرات ہوئے. صوبہ ملتان اور صوبہ لاہور کا گورنر جنرل بننے کے لیے کہا گیا کہ تم بولو نا, یہ کتاب مان لو, یہ دین اکبری مان لو اور اپنا سیٹ اپ کرو. اس نے کہا بھائی میں نہیں مانتا. صحیح. اس کے عوض یہ ہوا کہ اس کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کی ایک بورے کے اندر, جس کو بوری کہتے ہیں, اس کے اندر اس کی لاش کو بند کیا گیا اور پنڈی بھٹیاں جو اس کا دارالخلافہ تھا, اس کا ہیڈ تھا بھٹیوں کا, وہاں پہ بھیج دیا. صحیح. اب وہاں پہ جب اس کی لاش آئی تو اس کا بیٹا تھا فرید بھٹی, تقریباً 12 سال, کتابیں شاہ حسین لکھتے 12 سال. اس نے وہ اپنے باپ کی لاش دیکھی اور اس نے بھی ایک متا پکایا, ایک اپنے ساتھ عہد کیا کہ میں بھی لڑوں گا. اچھا. اب وہ بھی لڑا, کافی دیر لڑتا رہا. اس کی شادی ہوئی. رحمت خان جو چنیوٹ کے رہنے والے تھے, یہ بہت بڑی ایک اور گدی تھی پنجاب کی, کیونکہ پنجاب بٹا ہوا ہے, کہیں ساندل بار ہے, کہیں گنجی بار ہے, کہیں نیلی بار ہے, اور یہ جتنے لوگ فریڈم فائٹر ہوئے یہ اپنے اپنے باروں کے مالک تھے. صحیح. یہ ان کی اراضی اپنی تھی, یہ مالک لوگ تھے, ان طاقتور لوگ تھے, طاقتور لوگ تھے. تو تبھی اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے نا. تو اس نے رحمت خان کے ساتھ, اس کی بہن تھی لدی, ایک ہی سسٹر تھی, اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. صحیح. اور اس سے بھٹی اور مضبوط ہو گئے, کیونکہ ایک نکر جو تھی چناب کی وہ ان کے پاس اور آ گئی. 32 گاؤں کے ساتھ 32 گاؤں اور مل گئے. صحیح. کافی عرصے تک ساندل بھٹی کا بیٹا لڑتا رہا, لیکن شادی کے 9 یا 10 مہینے کے بعد اس کو بھی بکا ملکیرا نے پکڑ لیا. اچھا. اور غدار قرار دے کر اس کی سر کو بھی ہوئی, اس کو کاٹا گیا. اور یہ 4 برجیاں جو لاہور میں ایک ہے عمارت چبرجی, اس کے اوپر اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا 3 دن کے لیے, کہ لوگوں کو عبرت رہے, کیونکہ اب اکبر بادشاہ کی آمد تھی. اب یہ ضروری تھا کہ پریشر ہونا چاہیے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے, راوی یہ لکھتا ہے کہ فرید بھٹی کے مرنے کے 12 دن بعد عبداللہ بھٹی پیدا ہوا. اچھا. لدی ماتا مریا نے ان کو جنم دیا اور پورے گاؤں میں, سب گاؤں میں اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم مغلوں کو لگان دیں گے, چاہے اناج ہم خود اگاتے ہیں لیکن ٹیکس دیں گے اور مانیں گے جو یہ کہتے ہیں, کیونکہ میرے سر پہ کوئی نہیں رہا, میرا خامد بھی مارا گیا, میرے بھائی چاچے دادے سب مارے گئے, تو اب آپ لوگ ہیں تو میں آپ سے اب خون نہیں چاہتی. صحیح. تو یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کو پروان چڑھنے دو, اس کی شادی کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اس کی سنتان پیدا ہوگی. تو جب دلہ بھٹی پیدا ہوا تو اس کے بعد ساندل بار میں بہت پاپولر گھوڑیاں تھیں. صحیح. کہ دلہ بھٹی کی گھوڑی گائی گئی, اس کو دشمنی سے ہٹایا گیا, اس کو یہ بتایا گیا کہ زندگی خوبصورت چیز ہے, اس کو جیو بیٹا, یہ سب جگہ تمہاری ہے. تو وہ گھوڑیاں آج بھی وہ پاپولر ہیں. وہ تھی ججمان جی, ججمان جی,
जजमान जी मेरा चन्न वीर सुल्तान जी। अब ये बहनें दुल्हे भट्टी को लेके गाती थी, जजमान जी मेरा चन्न वीर सुल्तान जी, नाल हाथी नाल घोड़े लियावेगा साडी भाभी जान जी। जजमान जी तारे 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 तारे, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया कोई बुरी नजर ना लावे, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया कोई बुरी नजर ना लावे, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। जजमान जी मेरा दुल्हा वीर सुल्तान जी। ये सारी जो बेटियां थी पंजाब की, वो अब्दुल्ला भट्टी को अपना भाई समझती, क्योंकि वो सरदार का बेटा था। सब साथ साथ वो चरखे काटने, परांदे बनाने, नाले बनाने और क्रोशिया करना, और दुल्हे भट्टी को इन्होंने जवान किया। जब दुल्हा भट्टी जवान हुआ, 16 साल का हुआ, उसको कोई पता नहीं था कि मेरी दुश्मनी क्या है, मेरा बाप दादे की कब्र कहाँ है, वो किस तरह मारे गए। कुछ हैप्पी मैरिज था। और नूरा, जिसका तारीख में नाम खुल रहा है, वो उसके साथ जवान हुई और उसी के साथ उसकी शादी। तो लिखने वालों ने लिखा, ओ तारे 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 तारे, दुल्हा भट्टी घोड़ी चढ़िया कोई बुरी नजर ना लावे, दुल्हा भट्टी घोड़ी चढ़िया कोई बुरी नजर ना लावे, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। तो ये दुल्हा भट्टी जवान हुआ, उसकी शादी हुई। जब उसकी शादी हो गई तो बक्का मलकेरा बड़ा मजबूत हो चुका था, और ये काबल उस वक्त कोई अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता मुसलमान तो उसको भी पकड़ लिया जाता। शाह हुसैन भी गिरफ्तार हुए। अगर कोई मसीहियों के खिलाफ बोलता तो वो भी पकड़ा जाता, अगर कोई मसीह किसी बुद्ध मजहब के खिलाफ बोला जाता तो वो भी पकड़ा जाता। सही। अब ये लोगों को इकट्ठा करके काबल जाके बेचा जाता था, जो पकड़े जाते थे, जो वो बेचे जाते थे। अच्छा। ये तारीख है और ये बिल्कुल लिखा हुआ है, सुनहरी हरफों में लिखा हुआ है, बल्कि काले हरफों में लिखा हुआ है। तो वापसी पे काबल से कुछ ऐसी चीजें लाते थे जिनसे बादशाह खुश होते थे, जो आज भी काबल से ही दरामदाद बरामदाद वहीं से होती है पूरी दुनिया में। कुछ ऐसी चीजें आती थी, तो जिसमें मशरूबात थे, बहुत सी चीजें थी। तो एक दिन जब ये बक्का मलकेरा अपने आप को लेके, अपने दस्ते को लेके गुजरा, जब जाते बार गुजरा तो अब्दुल्ला भट्टी से मुलाकात हुई। अच्छा। मुलाकात हुई तो वो एक सिंपल मैन था, वो फसलों की कटाई हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उसने उसको मिला ना तो उसका खून खोलने लगा। किसका? बक्का? दुल्हे भट्टी का। दुल्हे भट्टी का। अच्छा। तो उसने अपने जो साथ में किसान काम कर रहे थे, उसने कहा यार मुझे पता नहीं इस वर्दी वालों को देखकर मुझे क्या होता है, पता नहीं मुझे क्या होता है। तो एक बंदा बुजुर्ग था, वो बोला, उसने कहा बेटा तू अपने दादे जैसा है। मैंने कहा मेरा दादा? मैंने कहा हाँ बेटा तू अपने दादे जैसा है। उसने कहा मेरा दादा कौन था, वो क्या सेटअप था? उसने कहा ये हम नहीं बता सकते। तो दुल्हा भट्टी घर गया, जाके उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये लोग मुझे जब देखते हैं, कोई कहता है कि मेरे दादा जैसा है, कोई कहता है ये अपने बाप जैसा है। माँ मेरे दादे की और मेरे बाप की कब्र किधर है? वो कौन लोग थे, वो किधर है? आपने मुझे कभी नहीं बताया, मुझे खुश रखा है। तो आगे से माँ ने बताया कि बेटा वो आएगा वक्त होगा, ये जो कब्र है 9 गजा, ये तुम्हारे दादा की कब्र है। मुस्लिम उसने उसको कब्रिस्तान बता रखे थे, लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि सच नहीं छुपता। तो एक मोहम्मद दीन इसके दादे का साथी था, वो कैद था। जब दादा मारा गया ना, उसके साथ गया था। वो जब वापस आया
تو گلاب خان اس کا لقب تھا. وہ جب واپس آیا تو اس نے آ کے لدی سے پوچھا کہ دلہ کدھر ہے. اسے پتا تھا کہ دلہ ہے؟ بالکل ہے. اچھا. اب اس کی ایک فوج بھی تیار ہو رہی تھی انڈر گراؤنڈ, پورا ایک سیٹ اپ تھا, کیونکہ ساندل بھٹی کا دیوان خانہ گلاب بھٹی کے بیٹے نے سنبھالا. اچھا. وہ اس کو سارا کنٹرول کرتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ دلے کو نہ پتا چلے, وہ کرنے دو, لیکن تم لوگ پہاڑی کے پیچھے اپنی تیاری کرو. صحیح. وہاں پہ تلوار بازی ہوتی تھی, نیزہ بنایا جاتا تھا, برچھا بنایا جاتا تھا, پورا جو پنجاب کے اوزار تھے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنتے تھے. عبداللہ بھٹی کو اس نے آ کے دیکھا تو اس کی ماں جو تھی لدی ماں اس کے پاؤں پڑ گئی. اس نے کہا دیکھ بابا گلاب, میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں, اب یہ نہیں. اس نے کہا بیٹا کب تک چھپاؤ گی؟ دلہ بگے شیر کا بیٹا ہے, اس نے بھبک مارنے سے باز نہیں آنا. آج نہیں تو کل یہ بولے گا, اور ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم دین محمد مصطفیٰ مانتے ہیں, دین اکبری نہیں مانتے. کب تک چھپاؤ گی اسے؟ لیکن یہی ہوا کہ دلہ بھٹی کو جلال بھٹی نے بتا دیا, جو کہ اس کا شریک تھا. اس کا شریک تھا. اس نے بتایا, اس نے کہا یہ جو سیٹ اپ ہے نا, دلہ بھٹی بنا پھرتا ہے تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر, پہلے اپنا دیکھ تو صحیح, تیرے بابے کو بھی مار دیا, تیرے دادے کو بھی مار دیا. ارے تیرے باپ کی 3 دن لاش برج پر لٹکی رہی. تو دلہ بھٹی کا خروج شروع ہوا, وہ ایکشن ہوا, اور جو بکا ملکیرا فوج لے کے گیا تھا وہ واپس آیا, اس نے اس قافلے کو روک لیا. اچھا. پہلا مارکا عبداللہ بھٹی کا یہ رتی پنڈی میں ہوا. اس نے روک لیا. اس نے کہا رکو, مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو, یہ ساندل بھٹی کون تھا, یہ فرید بھٹی کون تھا. اس نے فخر سے کہا, اس نے کہا میں نے مارے تھے, یہ وہ کیا تھا. اب عبداللہ بھٹی اکیلا تھا. اچھا. بات کر رہا تھا اس کے ساتھ. جب اس نے باتیں کی تو اس نے اس کی تلواری لی اور بکے ملکیرے کا سر کاٹ دیا. اچھا. اب جب موری کا سر کٹ گیا تو بھگدڑ سی مچ گئی, سب طرف ایک اپنی پڑ گئی, پتہ نہیں کتنا بڑا حملہ ہے, کیا ہوا. تو لوگ بھی نکل آئے. جب مین مارا گیا تو سر اس کا, میدہ کھتری ایک تاریخ دان تھا اکبر بادشاہ کا, اس کو وہ اسی قافلے میں تھا, اس کو وہ سر دیا گیا, اور اس کو کہا کہ جا کے اکبر بادشاہ نو کہے کہ پنڈی پٹیاں چ پھر ایک ماں نے سورما جمے, جڑا نہ تیرا دین مند ہے, نہ تیرا قانون مند ہے. اسی ایتھے فصل آپ اگانے ہیں, سانو رب نے دیتی, نہ اسی آئی تو ٹیکس دیاں گے, نہ تہاڈی گل مناں گے, لہذا کہ تو جا کے اکبر بادشاہ نو سر دے دے. صحیح. اب وہ سر لے کے دلہ بھٹی کا پیغام لے کے لاہور کی طرف گامزن ہوا, اور دلہ بھٹی نے دیوان خانہ سنبھالا. تو اس کے ساتھ 900 بندوں کا ایک جتھا کھڑا ہو, لشکر کھڑا ہو گیا. لشکر کھڑا ہو گیا اچانک سے. اچھا, وہ پہلے جو تیاری ہو رہی اچھا ٹھیک ہے, وہ جو پوری تیاری تھی, وہ پورا ایک فریڈم فائٹر بن کے وہ سامنے آیا. صحیح. اب ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے تلوار اٹھا لی, تو وہ آئی. دیوان خانے میں عبداللہ بھٹی بیٹھا تھا. اس نے آ کے آواز دی, وے دلیا. انہوں نے کہا کون ہے ماں؟ ماں. انہوں نے کہا ہاں بیٹا. انہوں نے کہا ماں اتھے کی لینا آئی, اے مرداں دی محفل ہے. انہوں نے کہا نہیں پترا, میں تینوں ایک گل کہن آئی ہوں. تو دلہ بھٹی کی وار یہاں سے شروع ہوتی ہے. او بیلیا وے میں ہاتھ بن کرنیاں بینتی, وے میں ہاتھ بن کرنیاں بینتی, تینوں سچیاں دیواں سناوے. وے میں راتی سپنا باجیا, سپنا پوری بلاوے. تیرا بچوں تھم کڑکیا, محل ٹکائی گیڑ گڑاوے. تیرا سانگ
बदल दादा मारिया इना पिता पोरे विच पाओए तू पोते बगे शेर दा बगे बगे शेर दा जिमें नीवी कड़ी लंगाओए हाय ओए शेर दुल्लिया भट्टी ने अपनी मां को पूछा आख्या मां दस कि मैं जदों जम्मिया सां ते मैनू गुड़ती के शहद दिती सी आख्या वे पुत्रा सान चढ़ी तलवार दा पानी तेरे मुंह लाया सी दुलिया आख्या तां हुण मैनू आखनी कि पिछे हट जा और मैं नहीं हटना ओ बेलिया मेरा ना दुल्ला ना रख दियो नीचा रख दियो कुछ हो रोए मेरे हेठा घोड़ा लखिए ओ जड़ा टुरदा ही समट कोरे ओए मैं गिन गिन मारा कहानियां ओ जिवें कुआरी नूं चंबड़े भूत मेरे हेठा घोड़ा लखिए बल्ले बल्ले लखिए जड़ा टुरदा ही सुम टकोर हाय ओए शेर दुल्लिया चुक लई तारीखां दसदियां ने कि मैदे खतरी ने लाहौर जाके अकबर बादशाह नूं ललकारिया ओ दुल्लिया लोको मैदा जाके भूकिया लोको अकबर दे दरबार एक जम्मिया पिंडी विच सूरमा माई लत्ती दे घर ला लोने गिन गिन मारियां कहानियां बल्ले बल्ले कहानियां पट्टी खो के लै गया माल हाय ओए शेर दुल्लिया अकबर बादशाह बोलिया लोगो अकबर गुस्से नाल बोलिया बादशाह ने क्या आख्या कोई सूरमा है थे जड़ा जाके पिंडी भट्टियां इस बागी नूं फड़ के लियावे एदा मतलब ये होया कि असीं सप मारता सी ते सपोलिया छट दिता सी ते सारे दरबारियां ने धौना नीवियां कर दित्तियां आख्या बादशाह सलामत रस्ते दे विच पानी है ते ओ पानी दे विच बैठ जांदे ने अकबर बादशाह ने आख्या कि मिर्जा निजामुद्दीन नूं बुलाओ ते मिर्जा निजामुद्दीन कसूर दा सी ते कंधाले दा किला भी मिर्जा निजामुद्दीन ने फतह कीता सी जिथे 22 बरे लड़ाई हुंदी ते मिर्जा निजामुद्दीन नूं भेजिया कि जाके दुल्ले भट्टी नूं फड़ के लिया मिर्जा निजामुद्दीन अपनी फौज लैके चढ़िया ओ बेलिया लोगो चढ़ पिया मिर्जा निजामुद्दीन
सत पंज पै गई दूर मिर्जे घोड़ी भजाई जोर नाल अज पिंडी पहुंचना जरूर जाके बनना है दुल्ले शेर बनना है दुल्ले शेर मिर्जा निजामुद्दीन ने चढ़ाई की नाल 12 दस्तियां दी फौज लैके लंघिया ते दुल्ला भट्टी अपने मामे कोल गया सी। मिर्जे निजामुद्दीन ने की कीता कि दुल्ले भट्टी दे यार बेली सारे मार दिते जिन्हां दियां अज भी कबरां उच्चे टिब्बे ते दुल्ले दी मां नूं बन लिया दुल्ले दी बीवी नूं बन लिया ते जिन्नियां मुटियारां धीआं सन पंजाब दियां बन के अगे ला लईआं। फौज लाहौर वाल तुर पई। आखिरी जिहड़ा पिंडी सी उहदा नाम है रत्ती पिंडी। उथों दा एक बुढ़ड़ा लाल खां होया जिहदे पुत्तर फरीद भट्टी दे कतल दे भाईवाल सन। दुल्ले भट्टी ने वो भी मार दिते सन। इस वास्ते भट्टियां दी आपस विच दुश्मनी शुरू हो गई सी। जेड़े वेले बुढ़े लाल खां ने वेख्या कि जांदियां वारी फौज कल्ली सी ते वापसी ते नाल बाल ने ते बीबियां ने उन्हें जाके मसीते नकारे ते सट मारी ते सारे पिंड नूं इकट्ठा कर लिया। बुढ़ला लाल खां 150 साल दा बंदा होया। जेड़े वेले सारे इकट्ठे होए उन्हें कहा भी गल सुनो पुत्रो ये औरतां कितियां ने। आखिया जी दुल्ले भट्टी दियां मावां भैणां ने ते अकबर बादशाह दी फौज बन के लाहौर लै चली। उन्हें कहा ना पुत्रा ये दुल्ले भट्टी दियां मावां भैणां बाद विच ने पहला पंजाब दियां धीआं ने। मेरी मन्नो ते इन्हां दे नाल जंग करिए। ये जख्मी ने ये मलम पट्टी पै करदे ने ते फूकनियां ते डंडे लैके पै जाओ इन्हां नूं। कल नूं तुहाडा जोर चलेगा तुसीं दुल्ले भट्टी दा सिर ला लेना। लेकिन मैं मुटियारां ये धीआं पंजाब दियां जान नहीं जे देनियां। ओ सुनन वाले लोगो बुढ़ला लाल खां अपने हथ विच एक तलवार लैके मुगलां वाल टुरिया। जदों ढिड पहुंचिया ते सारे पिंड दे बाल ते बीबियां डंडे ते फाकड़े लैके फौज दे दुआले हो गए। जंग शुरू हो गया। दुल्ला भट्टी भी आ वड़िया। ओ बेलिया लोको चढ़ पिया दुल्ला सूरमा जो को रब दा नाम ते आवे। दुल्ले चलाई तलवार जोर नाल मिर्जा भोए ते डिग पिया क्योंकि ये नशे दे विच सी। जितन दे नशे सी। दुल्ला सूरमे ने जदों तलवार चलाई ते जा पिया भज के लगी दी पैरी पै गया। अम्मा मेरी जान बचाओए। आख्या वे दुल्लिया अगे पैन शेर नहीं खांदा पुत्रा इनू माफ कर दे। आख्या नहीं मां मैं इनू नहीं छड्डना। आख्या इनू माफ कर दे। दुल्ले भट्टी ने इनू माफ कर दिता। इन्हें जाके अकबर बादशाह दे नाल गल कीती कि दुल्ला तुहाडी फौज विच होना चाहिदा है। दुल्ला तुहाडे नाल होना चाहिदा है। अकबर बादशाह ने जिवें दादे नू बुलवाया सी एवें दुल्ले भट्टी नू भी बुलवाया मुज़ाकरात वास्ते। सूबा मुल्तान ते सूबा लाहौर दी गवर्नरी जनरली देन दा वादा कीता। दुल्ले भट्टी ने इनकार कीता। दुल्ले नू नहीं सी मारना चाहता अकबर क्योंकि शहजादा सलीम नहीं सी चाहता। इस वास्ते नहीं सी चाहता कि एक बहादुर आदमी ये साडी फौज च होना चाहिए। वो अमन पसंद लोग सन। बाद लोग कहते फलसफा जंगीर ला लो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मरंगा। लेकिन मुज़ाकरात दा ए होया काम
کہ دلہ بھٹی جدو دربار دے وچ گیا انہیں بادشاہ دے نال گل کیتی. اج بھی تاریخ ساز و مکالمے نے. ان کا نام دلہ بھٹی پسر غلام فرید بھٹی. واسطے مذاکرات اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو. اکبر بادشاہ نے آکھیا کہ مذاکرات برابر والے نال ہوندے نے. تو ساڈے دیس دا رہن والا ہے. اسی شہزادہ سلیم تے مرزا نظام الدین دے کہن تے جو منگنا ہے تینوں دے سکتے ہیں. دلے بھٹی نے آکھیا بادشاہ سلامت جو میں منگنا تسی مینوں نہیں دے سکتے. اسی منیا کہ تو بہادر ہے دلیا نہ ڈاریں. اسی تینوں اپنی فوج وچ لینا چاہنے ہیں پر دے بدلے تینوں ساڈا قانون مننا پائے گا تے ساڈے اگے سر جھکانا پائے گا. آکھیا اوے بادشاہ اے سر سونے رب دے حضور جھکدائی تے قانون کالی کملی والے دا مندائی. جڑا سر ساڈے اگے نہ چکے اسی انہوں بٹ کے دریا دے کنارے دے اتے برج تے ٹنگ دینے. کہ اسی اس ہستی نو مننے جنہیں حق دی خاطر کربلا دے وچ سر دتا سی. آکھیا وہ حق تے باطل دی جنگ سی. آکھیا یہ ظالم تے مظلوم دی جنگ. تو ساڈے کئی قافلے لٹے تے جرنیل مارے. انہیں کہا اے بادشاہ تو کئیاں بہناں دے بھرا مارے. آکھیا گستاخ دلے بھٹی نو گرفتار کر لو. قاضی جی ایدی قسمت دا فیصلہ سنایا جائے. قاضی نے تاریخ ساز جملے پڑھدیاں ہویا فیصلہ سنایا کہ عبداللہ بھٹی پسر غلام فرید بھٹی موزہ ساکن پنڈی پٹیاں نو پھانسی دی سزا دیتی جاندی ہے. کئی جرنیل قتل کرن دے جرم دے وچ سرکاری خزانے لٹن دے جرم دے وچ اور پھانسی میدان نخاس مطلب کوڑا منڈی دہلی دروازے 26 مارچ کو دیتی جائے گی. تاریخ دستی ہے کہ 26 مارچ نو پنجاب دے پتر نو پھانسی دے دیتی گئی اور دلے پٹی دا جستے خاکی او دے گھر والیاں نو نہ دیتا گیا. اور اکبر بادشاہ دے جڑا باغیاں دا قبرستان سی میانی صاحب دے وچ 14 فٹ جگہ دے کے دلے پٹی نو اتھے دفنا دیتا. ادوں تو لے کے ہون تک کوشش کردے ہیں. میرے والد صاحب نے کوشش کی تھی کہ دا مزار بن جائے. دلہ پٹی اکیڈمی نے کوشش کی تھی لیکن ہمیشہ انہوں باغی قرار دے کے او دا کوئی نشان نہ بنیا. اسی اپنے مدد آپ دے تحت دلے پٹی دی قبر نو پکا کیتا اور اج بھی ہو میانی صاحب دے وچ پنجاب دا او شیر ستا پیا ہے کہ جدیاں کر کر کہانیاں پین گیاں. دلہ پٹی سے بریک کے لیے رکیں گے اور پھر آئیں گے واپس. ساتھ رہیے گا.